الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے تکبر اور منافقت کو پڑھا۔ ہمارے آج کے جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے حسد۔ حسد کا لغوی معنی، حسد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جلنا۔ حسد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جلنا، سڑاپا جسے کہا جاتا ہے عام طور پہ، جہلسی جسے کہا جاتا ہے۔ حسد کا اصطلاحی معنی، حسد کے اصطلاحی معنی ہے کہ کسی آدمی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں یہ خواہش اور آرزو پیدا کرنا کہ یہ نعمت مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس سے یہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو حسد کا اصطلاحی معنی کیا ہوا؟ حسد کا اصطلاحی معنی یہ ہوا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو اور تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ یعنی کسی اچھی چیز یا خوبی کو دیکھ کر جلنے اور پریشان ہونے کی ہے۔ تو حسد سے دشمنی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حاسد یہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی نعمت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اللہ رب العزت جس کو نعمت چاہے دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے نعمت لینا چاہے تو بھی اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حسد قرآن کی روشنی میں، قرآن مقدس میں حسد کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات میں مختلف طریقے سے حسد کی مذمت بیان کی ہے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سورۃ الفلق آیت نمبر 5۔ میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے، کیونکہ حسد کرنے والا وہ ایک آگ میں جلتا رہتا ہے، اور وہ آگ اس کی خود کی لگائی ہوئی ہے۔ وہ کسی بھائی کو خوشحال نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی انسان کو، مرد ہو یا عورت، اچھا خوشحال دیکھنا یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ جلتا رہتا ہے۔ جس شخص کی طبیعت میں حسد پیدا ہو جائے وہ کبھی قانع نہیں ہو سکتا۔ حاسد کے منہ سے ہمیشہ بد کلمات نکلتے ہیں، کلمات بد منہ سے نکالتا رہتا ہے، بد دعا نکلتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حاسد سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی ہے، اسی لیے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ دوسری کا فرمایا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورۃ النساء آیت نمبر 54۔ فرمایا کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے نوازے، اپنا فضل جس پر چاہے کرے، جس پر چاہے اپنا فضل مہربانی نہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ مختار کل ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو حسد انتہائی بری خصلت ہے جس سے انسان کی طبیعت، انسان اندر ہی اندر سے ٹوٹتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ حسد حدیث کی روشنی میں، احادیث میں بھی حسد کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ ایاکم والحسد، بچو بچو حسد سے بچو، آگاہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار بچو، حسد سے بچو۔ فإن الحسد یأکل الحسنات، بے شک یقیناً پکی بات ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی آگ کا خاصہ لکڑیوں کو جلا دینا۔ آگ کا خاصہ کیا ہے؟ لکڑیوں کو جلا دینا۔
تو حسد بھی یہی چیز ہے کہ حسد بھی نیکیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ جلا دیتا ہے، کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، نام اعمال کے اندر نیکیاں باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غصے سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینے سے حسد پیدا ہوتا ہے، لہذا غصہ نہ کرو۔ غصہ کرنے والوں کے متعلق قرآن میں ہدایت دی گئی کہ وہ چاہیے کہ غصہ اگر غصہ آ جائے تو انسان غصے پہ قابو پا لے، غصے کو کنٹرول کر لے۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غصہ آئے اگر انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا تو پانی پی لے تاکہ اس کی طبیعت کے اندر اعتدال پیدا ہو جائے، طبیعت ٹھنڈی ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا، مسلمانوں خبردار، تم میں وہ منحوس چیز پیدا نہ ہو جائے جس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ ہلاک کرنے والی چیز حسد اور عداوت ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی امت کے سامنے احکامات کو واضح کیا کہ پہلی امتوں کے اندر جو بیماری پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے پہلی امتیں تباہ و برباد ہوئیں، وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حسد، ایک دوسرے سے جلنا، دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، اس بیماری نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک تو ہو گیا یہ حسد۔ عربی میں جیسے ایک لفظ حسد ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے غبطہ، غین بے توئے ہے تہ، غبطہ۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ حسد تو یہی ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور اس کے زوال کی تمنا اور آرزو کرے، خواہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہو گیا۔ دوسرا غبطہ، جس کو ہم اردو میں رشک کہتے ہیں، عربی میں غبطہ، اردو میں رشک کرنا۔ رشک کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو دل میں اللہ رب العزت سے یہ دعا پیدا کرے، دعا کرے کہ یا رب العالمین، جس طرح یہ نعمت میرے بھائی کو دی ہے، جیسے اس انسان کو اس نعمت سے تو نے نوازا، مہربانی فرما اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہ ہے غبطہ، یہ ہے رشک، اور یہ اسلام کے اندر مستحسن ہے، اچھا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان غبطہ کرے، حسد سے بچے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، دو طرح کے لوگ قابل رشک ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ قابل رشک ہوتے ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ نے مال دیا، دولت دی، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، خرچ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا وہ جسے اللہ نے علم دیا اور وہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرے۔ اب اللہ نے عثمان بن عفان کو مال دیا، اللہ کی راہ سے لٹا دیا انہوں نے، قابل رشک چیز ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ رب العزت نے عدالتی معاملات کو نمٹانے کی صلاحیت رکھی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا اقضاہم عریش، فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے علی میں رکھی ہے وہ کسی اور صحابی میں نہیں ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اللہ رب العزت نے عدل کی صفت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے رکھ دی تھی۔ عثمان بن عفان میں حیا کی صفت رکھ دی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں صدق و سخاوت، صدق و وفا کی خوبی۔ تو بہرحال تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر انسان کیا کرتا ہے؟ رشک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر رشک کیا جائے، ایک وہ جس سے اللہ نے مال دیا اور وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے علم عطا کیا، وہ اس علم سے لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہا ہے۔ حسد کے چند نقصانات ہیں۔ حسد کرنے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا،
البتہ خود حسد کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے، وہ ہر وقت جلتا اور ٹوٹتا رہتا ہے، ذہنی اور قلبی سکون اس کے ختم ہو جاتا ہے، حاسد بے چین رہتا ہے، لوگوں کو خوش دیکھ کر خود پریشان ہو جاتا ہے، لوگوں کی خوشی دیکھ کر اپنے سکون کو وہ تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح نیکیوں کا خاتمہ، حسد ایک گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ناپسند کرتے ہیں، اس سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ پیچھے اللہ کے رسول میں حدیث گزری ہے، آپ نے فرمایا حسد سے بچو، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، تو اس سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حسد کی آگ میں جلنا، حاسد اپنے سے برتر کی حالت دیکھ کر بے قرار ہو جاتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو دوسرے کی حالت بگاڑنے کی فکر میں ضائع کر دیتا ہے، حاسد اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا ہے، حاسد کے دل میں نفرت اور جلن کے سوا کچھ اچھا جذبہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حاسد کے دل سے قناعت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ قانع نہیں رہتا۔ حسد ایک نہایت ہی اخلاقی بری بیماری ہے۔ حاسد اپنی حالت پر خوش نہیں ہوتا، دوسروں کی اچھی حالت دیکھ نہیں سکتا اور ان سے ترک تعلقات کر لیتا ہے، یہی چیز جو ہے اس سے قناعت کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح اجتماعی فلاح و بہبود کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے حاسد کے دل سے۔ حاسد شخص وہ معاشرے کے تمام افراد معزز خوشحال ہوں تو ان کو نہیں دیکھ سکتا، کسی کی خوشحالی سے دیکھی نہیں جا سکتی، اور یہ جو لوگ خوشحال ہوں گے، معزز ہوں گے، ان کو یہ ذلیل اور ان کو تنگ دست کرنے کی درپے ہوگا، جس سے اجتماعی فلاح و بہبود کے کیا ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان تھا حسد۔ حسد کا معنی مفہوم پڑھا ہے ہم نے، حسد کی مذمت قرآن میں، حسد کی مذمت حدیث میں، اور حسد اور غبطہ میں یعنی رشک میں ہم نے فرق بھی پڑھا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔